حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شعبان المعظم کا آج آخری جمعہ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے ہی جا رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو رمضان میں داخل فرما دے۔ یقیناً خوش بخت ہے وہ شخص جسے عمر طویل دی گئی اور نیکیوں کی توفیق دی گئی، اور وہ شخص خائب اور خاسر اور نقصان میں ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ عمر اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو، کیونکہ جتنی وہ نافرمانی کرتا رہے گا اتنی اس کی گرفت بھی بڑھتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، مولا جتنی بھی عمر ہو وہ تیری فرما برداری میں گزرے، اور اگر نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، کہ اگر ایک پلس پوائنٹ نہیں ہے تو جو ہمارا منفی پہلو ہے کم از کم اس سے تو بچ جائے۔ ایک شخص نے دعا کی یا تمنا کی کہ میں مر جاؤں، تو فرمایا یوں دعا کیا کرے کہ جب تک میرے حق میں رہنا، زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، اور جب میرے حق میں بہتر نہ ہو تو پھر مجھے موت دے۔ یہ اس طرح دعا کی جا سکتی ہے کہ اس میں بھی خیر کا پہلو غالب ہے، لیکن مرنے کی اس طرح تمنا یا دعا درست نہیں ہے۔ ہاں، شہادت کی دعا کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور بھی شہادت کی بھی وہ موت جو تیرے حبیب کے شہر میں ہو۔ تو حضرت عمر فاروق کی یہ دونوں دعا قبول ہوئی کہ ان پر نماز میں حملہ ہوا تو ظالم کے ظلم کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، اور جو مقام شہادت ہے وہ مدینہ پاک ہے، مصلی امامت پہ ان پہ حملہ ہوا تھا۔ تو دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ایک معاملہ ہے، اس کو علماء نے بہت سیریس اور احتیاطی طور پہ بیان کیا کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد جنت البقیع میں دفن ہوں، لیکن جب رہائش کی بات آتی ہے تو اس کے دل میں مدینہ پاک کی رہائش نہیں آ رہی، اسے دل میں یورپ کی رہائش آ رہی ہے، امریکہ برطانیہ کی رہائش آ رہی ہے، وہاں کے عیش اور عشرت آ رہی ہے، تو مزے وہاں کے لوٹنا چاہتا ہے، اور مر کر دفن جنت البقیع میں چاہتا ہے۔ نہیں، یہ ہم نے اپنا ذہن ایک طرف بنانا چاہیے، اللہ ہمیں زندگی بھی دربار مصطفیٰ میں خدمت کرتے ہوئے گزر جائے اور موت بھی وہیں آ جائے۔ تو یہ جو ہمارے ڈبل سائیڈڈ یا ڈبل مائنڈڈ جو کیفیت ہے، اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ تو اگر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی تو کم از کم گناہ کے پہلو سے بچے۔
ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان ہی میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ من استطاع ان یموت فی المدینۃ فلیمت فی المدینۃ، جو یہ کر سکتا ہے کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کر گزرے اور اس کی موت مدینے میں آ جائے، اور جو مدینہ پاک میں انتقال کر جائے گا فرمایا میں اس کی قیامت کے روز شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا کہ میرے شہر کے اندر مرا، خوش نصیب ہے وہ مسلمان، کیونکہ مدینہ پاک میں تو یہودی بھی رہا کرتے تھے کسی زمانے میں، غیر مسلم بھی ہے، تو یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، مسلمان صحیح العقیدہ اس کے لیے یہ مسئلہ، ہر ایک کے لیے نہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، نیکی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا، اور وہ یہ دیکھا کہ ایک بھائی کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا اور ایک بھائی کا 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا، اور جو پہلے انتقال ہوئے وہ کسی جہاد میں شہید ہوئے، اور دوسرے والے اپنی طبعی موت انتقال ہو گیا لیکن 1 سال کے بعد۔ تو ان تیسرے فرد نے انہیں خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ دونوں بھائی گھڑ سواری میں ریس لگا گئے، لیکن جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا وہ اپنے پہلے والے شہید بھائی سے آگے نکل گئے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آئی، بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خواب دیکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شہید کا درجہ زیادہ ہے بنسبت طبعی موت کے۔ فرمایا ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ دونوں بھائی مسلسل ہر نیکی میں برابر کے شریک رہے، اور اسی جہاد میں جس میں وہ شریک تھے یہ بھی شریک تھے، اس میں ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، اس کے بعد یہ 1 سال مسلسل نیکیاں کرتے رہے۔ اب اس نیکیاں 1 سال کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ بعد والے اپنے پہلے والے بھائی سے آگے بڑھ گئے۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور اس میں نیکیاں ہوں، اور خائب اور خاسر ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور وہ گناہوں میں بسر ہو رہی ہو۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اس طرح نحوست طاری ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی جوانی میں تو گناہ کرتا ہی کرتا تھا، اسے مرتے دم تک توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور وہ اپنے مسلسل گناہوں میں لگا رہتا، حتیٰ کہ اسی نافرمانی میں ہی چلا جاتا۔ اور کچھ وہ بھی ہیں کہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دیتا۔ اور سب سے بڑی کامیابی مرتے وقت کلمہ شریف کا نصیب ہو جانا ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ یعنی کسی کو کچھ نہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ سب عارضی ہے، سب عارضی۔ کوئی اپنے ساتھ ایک دہلا بھی ساتھ نہیں لے کر جائے گا، ایک دہلا۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ رہا وہ کامیاب ہو گئے۔ لہذا ایمان کی فکر کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما، ثابت رکھ، برقرار رکھ۔
سرکار سے بڑھ کر ثابت قدم کون ہے؟ ان کے در سے تو ہمیں ایمان مل رہا، لیکن ان کی تعلیم ہے ہمارے لیے، اور ایمان کی سلامتی اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ جو شخص نافرمانی میں لگتا ہے تو کبھی کبھی یہ نافرمانی اسے کفر کی طرف لے جاتی۔ الامان والحافظ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان کے آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کے بارے میں خطبہ دیا کہ جو رمضان اگلا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا۔ تو میں نے سوچا کہ آج وہ حدیث شریف آپ کو پیش کریں کہ جو سرکار نے صحابہ کو بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور امید ہے کہ کل پہلی تراویح ہو جائے اور اتوار کو پہلا روزہ ہو جائے، تو گویا بس یہ آخری ہی دن ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، خطاب فرمایا۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تم پر ایک بہت عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ظلال سائے کو کہتے ہیں، بادل کے بھی سائے کو جو زمین کو ڈھانپ لے، تو گویا رمضان المبارک ہماری پوری زندگی کو ڈھانپ لے گا، جیسے اللہ کی رحمت ہے، جیسے دھوپ کی روشنی سب کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، وہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکت والا ہے۔ یہاں پہ ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے آ رہا ہے۔ کوئی بھی مہینہ آتا ہے تو بسا اوقات ربیع الاول کا آ رہا ہے یا رمضان کا آ رہا ہے، تو لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں مبارکباد کے۔ تو نیکیوں کی مبارکباد دینا تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ بسا اوقات من گھڑت حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے، کہ جس نے جس کو مبارکباد دی اس کے لیے جنت ثابت ہو گئی، اور پھر اس بات کو منسوب کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ غلطی میں کیا تو گناہ ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی سرکار کی طرف جھوٹی بات منسوب کی جائے گی تو اس پر شدید الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ السلام۔ جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ یہ بہت شدید بات ہے۔ مبارکباد تو دی جا سکتی ہے، لیکن آپ اس طرح مبارکباد دینا لینا نہیں کر سکتے کہ کسی نے کسی کو مبارکباد دے دی تو وہ جنتی ہو گیا، اور پھر اس کو حدیث کا نام دیا جائے
ایسا نہیں ہے. لہٰذا کوئی بھی اس طرح میسج آتا ہے تو آگے فارورڈ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو رپلائی کریں کہ بھائی ایسے میسج نہ کرو، یہ درست نہیں ہے. تو اس کے علم میں نہیں ہوتا، بس وہ خوشخبری میں کہ میں جنت کا حقدار ہو جاؤں، تو وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 5. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں کے 100 گروپ بنے ہوئے، گروپوں کے اندر ہزاروں لوگ ہیں، تو وہ چاہتا ہے سب جگہ سے مجھے یہ مل جائے جواب. تو اس طرح کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بابرکت مہینہ آنے والا ہے. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل ہے. وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. اچھا، اب لیلۃ القدر کو طے نہیں کیا گیا، بس اتنا بتایا گیا وہ طاق رات ہے. وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی، 25 بھی، 27 بھی اور 29. ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں. روزہ الحمدللہ ہر مسلمان اس کا تعارف رکھتا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے. صبح سحری کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک درمیان میں نہ کھانا نہ پینا نہ تعلق نبھانا، یہ تمام تر رک جانا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے. روزہ وقت پر شروع ہوتا ہے، وقت پر ختم ہوتا ہے. اگر وقت نکل جائے گا تو روزہ شروع ہوئی نہیں ہوگا، یعنی وہ روزہ نہیں کہلائے گا. جیسے کہ پہلے بھی یہ مسئلہ کئی مرتبہ بتایا جا چکا کہ مسجد کی اذان وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، فجر کا وقت شروع ہونے پر. جبکہ ہمیں حکم ہے فجر کے وقت سے پہلے اپنی سحری کو روک دیں. لہٰذا اس مسئلے کو ذہن نشین رکھیں. اگر بالفرض اتوار کو سحری بند ہوتی ہے تو وہ 5:03، اور اگر پیر کا دن بنتا ہے تو 5:02، جو اس وقت ٹائم ٹیبل کے اندر ہمیں ٹائم نظر آ رہا. احتیاطی طور پہ ہم 5 بجے اپنے روزے بند کرنے کی یہ کوشش کرنی ہے کہ بھئی ہم نے 2-3 منٹ پہلے پانی پی کر، کلی کر کے، پیسٹ کر کے، جو بھی ہے وہ ہم نے پورا کر لینا ہے. اذان کا انتظار نہ کریں. اذان وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی اور غروب آفتاب تک. سحری کا جو وقت ہے، نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ترغیب دی ہے. اب ہم شہری لوگ جو ہے پوری رات جاگتے ہیں، تو رات کو 12 بجے خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں اور سحری کے وقت پھر پڑے سو رہے ہوتے ہیں. جب سہولت ہوگی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیں گے، پھر آفس چلے جائیں گے. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، سحری میں برکت رکھی گئی ہے. اگرچہ آپ ایک کھجور کھا لو لیکن سحری کا اہتمام کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کے کھانے میں کچھ ہلکا رکھیں لیکن سحری میں اٹھیں تاکہ تہجد کا بھی موقع ملے، کچھ نوافل پڑھنے کا بھی اہتمام ہو. تو ہر فرد یہ ذہن بنا لے جب صبح سحری کے لیے اٹھے گا، چاہے وہ خواتین ہوں مرد حضرات ہوں، پہلے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جو کام کرنا ہے کریں، کھانا ہے پینا ہے. اس سے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ پورے 1 ماہ الحمدللہ تہجد پڑھنے کی توفیق مل جائے گی، جو پورے سال نہیں ملتی. غفلت ہے، مجبوریاں ہیں، جاب کا مسئلہ ہے، یا جو بھی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صوفیہ میں بڑا نام ہے،
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں ان کا نام آتا. ان کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. تو یہ حکایت بزرگوں سے سینہ بسینہ نقل ہو رہی ہے. تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اپنے وقت کے عالم دین بھی تھے اور بڑے صوفی بھی تھے، بزرگ تھے. فرمایا اور معاملہ تو برابر سرابر میں رہا، صرف چند رکعتوں کی وجہ سے بخشش کا انتظام ہو گیا، اور وہ تہجد کی نماز تھی. تو اور سال، پورے سال نہیں تو کم از کم یہ ذہن تو بنا لے، انشاءاللہ ہر روز ہم جب سحری میں اٹھیں گے تو تہجد کی 2 رکعت کم از کم، باقی 8-10 جتنی سہولت ہو تہجد کا اہتمام کریں. اٹھتے کے ساتھ واش روم جانا ہے، منہ دھونا ہے تو وضو کیوں نہیں ہونا، وضو کرے، مصلی پہ کھڑے ہو جائے، اس کے بعد جو بھی کھانا پینا ہے اس کا اہتمام کریں. تو فرمایا رمضان المبارک آنے والا ہے، اس میں دن کے روزے فرض ہے. وقیام لیلہ واللیل تطوعا، اور فرمایا کہ اس میں رات کو نوافل یعنی کہ قیام یہ مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں قیام کیا جائے. الحمدللہ تراویح ایک قیام کی ہی صورت ہے، لیکن مزید نوافل اور تہجد کا اہتمام، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے. فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ. جو شخص اس ماہ میں خیر کا ایک کام کرتا ہے، یا یوں سمجھ جائیے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ میں فرض نماز ادا کی ہو. نفل کا ثواب فرض جیسا کر دیا گیا. ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ. اور جو ایک فرض رمضان میں ادا کرے، رمضان کے علاوہ میں 70 جو پڑھے گا، اللہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر فرما دے گا، اسے عطا فرمائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں تاکہ آپ فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں. فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کیا ہے؟ کھانے پینے سے، اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. جو چیز ہم روزے کے علاوہ کھا سکتے، پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے، اللہ کے حکم پر ادھر نہیں استعمال کرتے. پیاس لگی ہے پھر بھی نہیں پی رہے، بھوک لگی ہے پھر بھی نہیں کھا رہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور فرمایا صبر اس کی جزا اللہ کے طرف سے جنت ہے. ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو بھی اعمال بندہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. بھئی یہ بہت بڑی بات ہے، میں اس کی جزا ہوں. ایک خادم تھا جس نے بادشاہ کے لیے کوئی خدمت کی جس سے بادشاہ خوش ہوا. اسے محل میں بلایا اور سونا چاندی جواہر رکھے اور کہا کہ بھائی تم آج جس چیز پر ہاتھ رکھ دو گے وہ تمہاری ہے. خادم بڑا ذہین فتین تھا، وہ چلتا گیا اور جا کر سیدھا بادشاہ کے اوپر ہی ہاتھ رکھ دیا. یہ کیا کیا؟ کہا آپ نے تو کہا آج جس پر ہاتھ رکھ دو گے وہ تمہارا، لہٰذا میں نے تو بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، سلطنت میری، آپ جہاں سے چاہوں میں لے لوں. بادشاہ نے کہا بہت ہی زیادہ سمجھدار آدمی، تو سلطنت اس کی ہو گئی. فرمایا جو روزہ رکھے اس کی جزا میں ہوں، جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے نواز دے گا. اور ایک حدیث میں ہے اس کی جزا جنت ہے. فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے. مواسات کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو نبھانا. پہلے ہوا کرتا تھا، آج کل ہم اس سے محروم ہیں. اڑوس پڑوس میں افطار جا رہی ہے، آ رہی ہے، کسی کا
دل رکھنے کے لیے کوئی چیز اچھی بنائی ہے، ڈش ادھر دے دی، اور اس طرح اڑوس پڑوس محلے میں اہتمام، مواسات غریبوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ لہٰذا اگر یہ کم ہو گیا ہے اس کو بڑھاوا دیا جائے، اور اپنے اڑوس پڑوس میں جو لوگ رہ رہے ہیں، غریب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کے ساتھ انسیت اور محبت کا تعلق نبھایا جائے کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ فرمایا وَشَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ یزداد فیہ رزق المؤمن، اس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس چیز کو آپ سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو شخص کسی اور کے لیے روزہ رکھنے کا اہتمام کروا دے، سحری کا اہتمام، تو اس سحری کروانے والے کے لیے اس کے سارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا۔ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے کسی اور کو بھی روزہ رکھواؤ۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس کو اس کے ثواب کے برابر ثواب دیا جائے گا، لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کا خزانہ بہت ہے، اسے بھی عطا فرما رہا ہے، اسے بھی عطا فرما رہا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اس وقت غربت کا عالم تھا، اب الحمدللہ وہ عالم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ہو، لیکن شہری زندگی اس سے بہت بلند ہے۔ میں کہتا ہوں آج کا جو اپنے آپ کو غریب کہتا ہے وہ بھی ایسی سہولیات میں رہتا ہے جو پرانے زمانے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی۔ جی ہاں، قلنا، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے روزے دار کو سحری کروا دے یا افطار کروا دے۔ ہم تو خود دو دو چار چار کھجور کھا کر سحری کر لی اور اسی سے افطار کر لیا۔ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کروا سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہیں کروا سکتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مدقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ پلا دے، ایک کھجور کھلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، تو اللہ اس کے روزے کے برابر اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ مزید فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنت، اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے گا تو اللہ اسے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے وہ جام پلائے گا کہ جس کے بعد وہ پیاسا ہی نہیں ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ سرکار فرما رہے صحابہ کرام کو، اور یہ ہمارے لیے بھی، سبحان اللہ۔ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اولہ رحمت، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، یعنی پہلا عشرہ۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے غلاموں پہ خفت کرتا ہے، اپنے ماتحت لوگوں پہ آسانی رکھتا ہے، ان سے زیادہ کام نہیں لیتا، ان کے روزے دار ہونے کا خیال رکھتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مالک کو معاف فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ لہٰذا جو لوگ سربراہ ہیں، ان کے ماتحت لوگ ہیں، ان پہ خفت کا اہتمام، ان کے لیے نرمی کا اہتمام،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو اللہ تعالی رمضان المبارک کی یہ جو اب آنے والی ساعتیں ہیں اس میں ہمیں داخل فرما دے، اور ہمیں یہ ساری برکتوں سے اللہ نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔